آج کل ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کا جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے دنیا میں، اس کو وہ جوڑ رہے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ یہ کعبے کا طواف رک جانا اور گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ جانا، مسجدوں میں نہ جانا اور کسی سے لی ہوئی چیز جو ہے وہ استعمال نہ کرنا، اور مال بھی اگر کوئی دے گا تو وہ نہیں لیں گے، گھروں میں اذانیں پڑھنا، یہ سارا جناب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس خوف و ہراس کے عالم میں جب امت پریشان ہے، اس وقت اس طرح کی باتیں کر کے سنسنی پھیلانا سمجھ سے باہر ہے۔ یہ وقت تو مسلمانوں کو تسلیاں دینے کا ہے، بھائی قیامت تو آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مر کے اٹھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہت سارے امور ہونے باقی ہے۔ البتہ یہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو جوڑا جا رہا ہے، اس طرح کا مضمون ان کے حوالے سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ضرور ملتا ہے۔ جی ہاں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت نزول ان کے بعد ہر طرف مال کی کثرت ہوگی، اور وہاں پر وہ آ کر جو ہے وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس وقت جو ہے ہر طرف جو ہے اتنی مال کی کثرت ہوگی کہ ایک شخص اگر دوسرے کو اپنا مال دے گا یا زکوٰۃ دے گا تو دوسرا اس کو قبول نہیں کرے گا، اور کوئی کسی سے حسد نہیں رکھے گا، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ دلی رنجش نہیں ہوگی۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے۔ البتہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس وقت وہ تشریف لائیں گے جب ہر طرف جو ہے وہ کفرستان ہوگا، اسلام کا نام لیوا لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، ابدال اور اولیاء صرف وہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ دیکھیں کتنے ممالک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے، تو ایسے وقت کے اندر اس بات کو، اس آزمائش کو ملانا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے یہ ناانصافی ہے، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے والی بات ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنی چاہیے، یقیناً ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزارنی چاہیے، نیکیوں سے رشتہ استوار کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے سنسنی خیز لوگوں کے اندر وحشت اور دہشت کو داخل کریں۔ میرے ساتھ کئی لوگ ملاقات کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں بیچارے۔ یاد رہے کہ یہ جو معاملات ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ جب حرم میں جائیں گے تو وہاں ابدال اور اولیاء وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کو پہچان لیں گے، کہیں گے کہ یہ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے پاس جا کر ان سے درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ہماری بیعت لیجئے، بیعت کیجئے ہمیں۔ تو اس وقت وہ انکار کریں گے، کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کرتا، تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے، فاسمعوا لہ، اس کی بات کو تم غور سے سنو، اور وَأَطِیعُوهُ، اور جو وہ کہتا ہے تم اس کی ضرور اطاعت کرو۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب ہر طرف کفرستان ہوگا۔ دیکھیے بھائی، آج تو ہم بھی مسلمان پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور کتنے ملک ہیں جو پاکستان میں کے علاوہ اسلامی ممالک ہیں، اور وہاں مسلمان الحمدللہ موجود ہیں، تو دین سمٹ کر خانہ کعبہ کی طرف ابھی نہیں گیا۔ قیامت کی تو بے شمار نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہالت ہر طرف عام ہوگی، زنا کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، ختم نبوت کے دعوے دار دجال 30 دجال آئیں گے، جن میں سے بعض آئے اور انہوں نے منہ کی کھائی بھی، اور سب سے بڑھ کر کے بڑا دجال جو ہے وہ ان کے علاوہ ہے، جس کا ظہور ہونا ہے ملک عرب میں، جو ہے وہ کھیتی اگائے گی، ہر طرف جو ہے وہ چشمے لہلہاتے پھل پھول ہوں گے، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے کہ کوئی شخص ہاتھ میں انگارہ اٹھا لیتا ہے، وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، ذلیل لوگ بڑے بڑے محلات کے اندر، جن کے پاس کل 40 روپیہ نہیں تھا، آج بڑے بڑے محلات کے اندر
خوش و خرم اور فخر کر رہے ہوں گے، دجال ظاہر ہوگا، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اب بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے زکوٰۃ دینے کا، علم دین پڑھیں گے، دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، مرد اپنی عورتوں کے فرما بردار ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اور اس وقت اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ تو میل جول رکھا جائے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ سے دوری اختیار کر لی جائے گی۔ مسجد میں ایسے لوگ آئیں گے جو چلائیں گے، گانے بازوں کی کثرت ہوگی، پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اگرچہ بعض چیزیں ظہور ہو گیا ان چیزوں کا، یاجوج ماجوج ہوگی، وہ قوم آئے گی، اسی طرح جو ہے دعوت الارض وغیرہ دھواں اٹھے گا، یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ تو ہم اس وقت کہ جب ہم پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے، اور ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، دنیا جو ہے وہ اس غم کے اندر ہے کہ اس مصیبت سے کس طرح نکلا جائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوا جائے، استغفار کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے، اور خالق کائنات عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے دے دے کر اپنے رب تعالیٰ کو منایا جائے۔ اس وقت اس طرح کی سنسنیاں پھیلا کر لوگوں میں تجسس پیدا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، انہیں تسلی دینی چاہیے تاکہ وہ خالق کائنات پر بھروسہ رکھیں اور اپنی فکر آخرت کی طرف مائل ہوں اور اپنی آخرت کو سنوارے، دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔